اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائدین کرام، خواتین و حضرات، ہم بالکل اختتامی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور قائدین نے بہت خوبصورت خطابات فرمائے ہیں۔ میں 2-4 منٹ میں اپنے موضوع پر آپ احباب کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا۔ آج ہم نے پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کیں، آپ کے ساتھ محبت کی باتیں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پورے کائنات سے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے منتخب فرمایا اور چنا۔ ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر فرمایا کہ قریش سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے قیامت کو زمین کھولی جائے گی اور زمین سے باہر نکلوں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کروں گا، اور وہ میں پہلا شخص ہوں گا جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو انسانیت ملی ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ حالی نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ایک اعلان فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کی عبادت اللہ کو ہی سجتی ہے، اس وجہ سے صرف اللہ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ کسی کے خوف کی وجہ سے ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، اور طاغوت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا طاغوت امریکہ اور اس کے حواری ہیں، اور وہ اپنی مرضی کا نظام اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میرے اکابر علماء کرام نے بھرپور مذمت کی ہے جو بائیڈن کے اس بیان کی جو اس نے پاکستان کے خلاف دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس میں کم و بیش 3700 وائیولیشنز ہوئی ہیں ایٹامک حوالے سے، اور پوری دنیا میں ہوئی ہیں۔ پاکستان ان میں سے ایک بھی نہیں، ایک وائیولیشن بھی پاکستان نے نہیں کی ہے۔
تو کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خطرے میں ہے یا اس کو رول بیک کیا جائے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو حملے اٹامک بمز کی صورت میں، لٹل بوائے ایک چھوٹا بم کی صورت میں کیے، ایک دن میں 70,000 انسان لقمہ اجل بنے، اور اس کے بعد دوسرے دن بھی اتنے ہی افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے۔ تو وائیولیشن کا اگر ہمیں خطرہ ہے تو امریکہ اور اس کے حواریوں سے خطرہ ہے، اگر ہمیں خطرہ ہے تو پھر ان طاغوت سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کر کے انسانیت کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر IAEA انسانیت کے ساتھ مخلص ہے تو پھر وہ امریکہ کے اوپر پابندیاں عائد کرے، وہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں عائد کرے کہ جس کے ماضی کے تجربات انسانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھانے کے ہیں، آج بھی وہ انسانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ بطور مسلمان ہم جو اس کو ظلم و ستم کا شکار ہیں، آج ایران میں جو جس قسم کی ڈسٹربنس کریٹ کی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کو جن مسائل سے دوچار کیا گیا، اس کے پیچھے بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کا ہاتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمیں انسانوں کو اگر درپیش مشکلات ہیں تو ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ امریکہ ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ نظام اور زندگی کے مطابق اگر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہم خوف سے نکل آئیں گے۔ امت مسلمہ کو جو ہے اس کی عظمت رفتہ جو ہے وہ مل جائے گی۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو کہ سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔